مسٹر اسامہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ اچانک مجھے خود پر بھروسہ دلانے کی کوشش کر ہی کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کے پاس ہزاروں آپشنز ہیں مجھ جیسے۔ وہ مسکرا کر تنزیہ بولی۔ ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے اس کی سبز رنگ آنکھیں مکمل سرد تھیں، کیونکہ میں نے کہتے ہی اس کا ہاتھ دوبارہ تھاما۔ میں جان گیا ہوں، میں اس کے نزدیک ہوا۔ اس دل کو تم جیسی نہیں چاہیے، ہرگز نہیں۔ وہ ہاتھ کھینچ رہی تھی چھڑانے کے لیے اپنا، لیکن میں نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اسے صرف اور صرف تم چاہیے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں گہری بولتی نگاہ سے تکتے کہا تو وہ ساکت ہوئی، منجمد، جیسے سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سو آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو جناب میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کنول کا ناول کی قسط نمبر 21۔ کون سا ناول؟ سوری، میں بتانا بھول گئی، بے نام رشتہ۔ ٹھیک ہے، فی الحال تو ایک ہی ناول چل رہا ہے، بے نام رشتہ، تو اس کی قسط نمبر 21 لے کر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے جی۔ ہم آفس پہنچے تو کار سے نکلتے ہی سامنے آفس کے مین گیٹ پر مجھے سر اسامہ کی وہ نک چڑھی سیکرٹری نظر آئی۔ میں اکڑ کر اپنی گود میں آمنہ کو لیے اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھنے لگی۔ میم رکیں۔ اچانک اس کے تعظیمی لفظ سن میرے کان کھڑے ہوئے۔ کیا اس نک چڑھی نے ابھی مجھے میم کہا؟ بے یقینی سی کیفیت میں چلتے چلتے رکی تو وہ فوراً تیزی سے میرے آگے آ کر کھڑی ہوئی۔ میم، مجھے آپ سے اپنے ماضی میں کیے بیہیویئر پر معذرت کرنی تھی۔ وہ نظر جھکائے ندامت سے بولی، تو میں ہکا بکا سی ہو کر اس کا چہرہ، خاص طور پر اس کی جھکی نظریں دیکھنے لگی۔ میں بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، اس سے ان گنت سوال آ رہے تھے ذہن میں، اور کیوں کرنا آتے وہ نک چڑھی جو مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، وہ آج اچانک کیوں سامنے آ کر معافی مانگ رہی تھی؟ جھٹکا لگنا تو بنتا تھا نا۔ میں نے ذہن میں چلنے والے سوالات کا استفسار کرنے کے لیے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ اس کا سیل رنگ ہوا، جو اس نے سیدھے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ سر کالنگ اس کے سیل کی اسکرین پر الگ ہی چمک رہا تھا۔ سر، میم آ گئی ہیں، میں انہیں لا رہی ہوں۔ اس نے کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگاتے نرم آواز میں اطلاع دی۔ دوسری کوئی بات نہ کی اس نے۔ کال منقطع کرنے کے بعد آئے میم کہتی ہوئی وہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کے لہجے میں آج پہلی بار بہت احترام محسوس کیا میں نے۔ وجہ مجھے معلوم نہیں تھی۔ الجھے ذہن کے ساتھ میں اس کے پیچھے چلتی لفٹ میں داخل ہوئی۔ میم، آپ نے مجھے معاف کیا۔ آمنہ نیند سے بیدار ہوئی تو رونے لگی۔ وہ کچی نیند میں اٹھتی تو ایسے ہی روتی۔ میں اسے ہاتھ ہلا کر جھولا دینے لگی تاکہ وہ دوبارہ سو جائے۔ اسی لمحے اس نک چڑھی کی آواز پھر سے میرے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں، آپ نے معاف کیا؟ وہ بہت پر امیدی سے مجھے تک رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ تم اچانک مجھ سے یوں معافیاں کیوں مانگ رہی ہو؟ اس کی جانب مکمل متوجہ ہو کر آمنہ کو ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتے میں نے آنکھیں سکیڑ کر استفسار کیا۔ کیونکہ میں شرمندہ ہوں۔ جب وہ یہ جملہ ادا کر رہی تھی تو میں نے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا، وہ لرز رہے تھے۔ شرمندہ نہیں تھی، وہ خوفزدہ تھی۔ کم از کم میں نے تو یہی محسوس کیا، مگر وہ مجھ سے کیوں خوفزدہ تھی؟ میرے سر پہ کون سے اچانک سنگ نکل کے آئے تھے؟ ٹھیک، میں نے فقط اتنا ہی کہا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے۔ معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لوگوں کے الفاظ آپ کو اندر تک گھائل کر دیتے ہیں، اور اس کے الفاظوں نے بھی مجھے ایسے ہی گھائل کیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس سے قبل ہی لفٹ کھلی۔ مہرو بی بی مجھے سامنے ہی اپنی منتظر کھڑی نظر آئیں۔ میں چونکی، وہ مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گئیں؟ لائیں میم، چھوٹی پری کو مجھے دے دیں، اور آپ میٹنگ روم میں چلی جائیں، وہاں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، انہوں نے میرے ہاتھ سے آمنہ کو بڑی محبت سے لیتے ہوئے کہا۔ میٹنگ روم؟ زیر لب میں دوبارہ بڑبڑاتی میں آگے کی جانب بڑھ گئی۔ میٹنگ روم کے دروازے کا لاک پکڑتے نہ جانے کیوں میرے ہاتھ لرزے۔ دروازے کے اس سلور ہینڈل کو ٹائٹ سے پکڑ کر میں نے ایک گہرا سانس بھرا اور پھر اسے اندر کی جانب دھکیل کر کھولا۔ اندر کا ماحول دیکھتے ہی میں ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی۔ جس چیز کی میں آخری امید کر سکتی تھی وہ تھی سر اسامہ کی فیملی کا وہاں ہونا۔ بس میرا اس شیشے کے دروازے کو کھولنا تھا کہ سب کی نظریں مجھ پر آ کر منجمد ہوئیں۔ آؤ! سر اسامہ کی آواز اس خالی کمرے میں گونجتی محسوس ہوئی۔ تھوک گلے میں نگل کر میں نے ہینڈل چھوڑا۔ وہ الگ بات ہے، میں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کے سہارے میں اپنے لرزتے وجود کو بیلنس کیے کھڑی تھی۔ میں جب چلی تو مجھے اپنے پاؤں جیلی کی طرح ہلتے محسوس ہوئے۔ ان سب کی نظریں مجھ پر ہی گڑی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سب پر ایک ایک نگاہ ڈالی۔ سر اسامہ، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کی دادی، ان کا بھائی، سب وہاں موجود تھے، مگر کیوں تھے؟ اور ان کے ہوتے مجھے یہاں کیوں بلایا گیا تھا؟ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے میری سانسیں تھم رہی تھیں، بار بار گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہو رہی تھی۔
اچانک میرا پاؤں لڑکھڑایا اور میں دھڑام کر کے منہ کے بل فرش پر گرنے لگی۔ چوٹ لگنے کے خوف سے میں نے آنکھیں زور سے میچ لیں، لیکن اگلے ہی پل کسی نے مجھے دونوں بازو سے تھاما۔ میرا وجود ان کے سہارے گرنے سے محفوظ ہوا، جس کے سبب میں نے حیرت سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ سر اسامہ تھے جنہوں نے مجھے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ آج پہلی بار ان کے حصار میں مجھے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ اسامہ، وہ نہیں جانتی کیا کیا قیامتیں گزری ہیں مجھ پر۔ میں گلٹی تھا، شدید گلٹی، اتنا کہ اس سے نظر ملانا بھی مشکل تھا، پھر اس کے کمرے میں جانا۔ نہ ہمت ہی نہ ہوئی۔ ہاں یہ سچ ہے میں نہیں کر پا رہا تھا اس کے سامنے جانے کی ہمت۔ میں نے محسوس نہیں کیا تھا، شاید اسے دوبارہ کھونے کا ڈر میرے دل کے گرد جڑیں بکھیر چکا تھا، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے دل کو جکڑ رہی تھی۔ جب وہ روم میں داخل ہوئی تو میں نے اس کا لرزتا وجود دیکھا۔ میں اب اس سے بہتر جاننے لگا ہوں۔ میں واقف ہوں جب وہ نروس ہوتی ہے تو ضرور گر جاتی ہے، اس لیے میں پہلے ہی اسے تھامنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بازو سے نرمی سے پکڑ کر اپنی چیئر پر بٹھایا تو نہ صرف میری فیملی بلکہ میری دشمن جاں لائبہ کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیلیں۔ اسامہ، وہ ڈیڈ تھے جن کی احتجاجی و بھرم آواز سب سے پہلے میرے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیا یہ وہ لڑکی نہیں جو ہمارے گھر آئی تھی کچھ ماہ پہلے؟ آنٹی نے لائبہ کو بغور دیکھتے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ ان کا انداز یاد دہانی کروانے والا تھا، جبکہ اذلان اس لمحے خاصا نارمل انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں نے دیکھ لیا تھا جب لائبہ روم میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ یقیناً وہ شاکڈ ہوا تھا یہ دیکھ کے میں لائبہ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ میری وائف ہے لائبہ، اور وہ میری بیٹی ہے جس کا اس دن ہسپتال میں ڈی این اے کروایا گیا تھا۔ میں لائبہ کی سیٹ کے پیچھے گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی پیٹھ پکڑ کر اعلانیہ گویا ہوا۔ تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ڈیڈ اور آنٹی شاکڈ ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ آنٹی تھی جن کی اعتراضاً چیخ خاموش روم میں گونجی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے۔ میں نے سنجیدگی سے اپنی بات رکھی۔ میں دیکھ سکتا تھا ان کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ اگر ہے بھی تو پہلے کی طرح چھپا کر رکھو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ بات اس روم سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ڈیڈ سرد لہجے میں کہتے مجھے تنبیہ کرنے لگے۔ ان کی بات سن میرے کان کھڑے ہوئے۔ حیرانگی کے عالم میں نے ان کی جانب دیکھا۔ اسامہ، وجدان باپ ہوں تمہارا، کوئی لڑکی آ کر میرے گھر پر کہے گی کہ وہ میرے بیٹے کی بیوی اور اس کے بچے کی ماں ہے، اور تمہیں لگتا ہے میں خاموشی سے بیٹھا رہوں گا؟ مجھے حیرت اس بات کی نہیں کہ انہیں سب پتہ ہے، حیرت تو اس بات کی تھی کہ سب کچھ علم ہونے کے باوجود وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ سائیڈ بزنس کا لفظ اس عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسے صرف دل لگی کے لیے رکھا جائے، کو سائیڈ میں ہی رکھا کرتے ہیں، یوں والدین سے نہیں ملایا کرتے۔ بچے ہو تم کیا جو یہ بات بھی سکھانی پڑ رہی ہے؟ انہوں نے لائبہ کو حقارت سے تکتے یہ جملے اس قدر روانگی اور لاپرواہی سے ادا کیے کہ میں دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا ہمارے یہاں کاروباری معاملات میں پروفٹ دینے والی بیویوں کی عزت ہوتی ہے، ہماری من پسند بیوی کی نہیں۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے، میں ساکت سا کھڑا رہ گیا تھا۔ پہلے ہی بہت بڑی بے وقوفی کر چکے ہو، مزید مت کرو، وہ غرا کر نصیحت آمیز لہجے میں کہتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کوٹ کا بٹن لگایا۔ میں واقف تھا کہ ان کی بڑی بے وقوفی سے مراد میری بیٹی آمنہ ہے۔ میں شرمندہ ہو گیا، بہت زیادہ شرمندہ، اتنا کہ پھر میں نے لائبہ کی جانب نظر نہ کی۔ میں جانتا تھا وہ مجھے غضبناک ہو کر دیکھ رہی ہے، یقیناً یہی سوچ رہی ہوگی کیا میں نے اسے ذلیل کرنے کے لیے صبح یہاں بلایا ہے۔ ڈیڈ، لائبہ میرے لیے سائیڈ بزنس نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں، اور اسی حیثیت سے میں آپ کو اس سے انٹروڈیوس کروا رہا ہوں۔ اب میں ان کے روبرو کھڑے ہو کر خاصا جتاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ فرزین، صرف فرزین دنیا کے سامنے تمہاری بیوی ہوگی، سائیڈ میں تم کتنی پالتے ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اب یہ بات مجھے تمہیں دوبارہ سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے کندھے پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر جماؤ دیتے بظاہر سمجھانے مگر تنبیہ بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ کر چل دیے۔ آنٹی بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کر مجھے وارننگ آمیز نظروں سے تکتی، ڈیڈ کے ساتھ ہی ہولی۔ دادو نے مجھے خفگی سے دیکھا، وہ ہسپتال والی رات سے ناراض ہی تھی مجھ سے، کیونکہ انہیں یہی لگتا تھا کہ رپورٹس میں نے بدلوائیں۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر چل دی تھی۔ اب روم میں اذلان اور لائبہ رہ گئے تھے۔ ویلکم بھابھی، اذلان مسکراتے ہوئے لائبہ کو مخاطب کر کے کہا۔ خاصا خوشگوار موڈ میں لگ رہا تھا وہ اس لمحے۔ میں نے ایک نگاہ لائبہ پہ ڈالی جو ابھی بھی مجھے پرتعش نگاہوں سے تک رہی تھی، پھر مسکراتے ہوئے اذلان پر۔ تھکے آرے انداز میں گہرا سانس لے کر اذلان کے سامنے چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا۔ تم کب تک دفع ہوگے یہاں سے؟ میں اسے دیکھ نہایت بیزاریت سے پوچھ رہا تھا۔ اب مجھ بیچارے پر کیوں ڈیڈ کا غصہ نکال رہے ہو؟ وہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے گویا ہوا تو میں نے ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ منافق کہیں کا،
میں اپنی انگلیوں سے کنپٹی مسلتے ہوئے بڑبڑایا، اذلان، اس نے مجھے منافق کہا تو میرے کان کھڑے ہوئے۔ منافق نہیں ہوں میں، تم سے نفرت کی تو کھلے عام کی، سینہ ٹھوک کے بتا کر گیا تھا تمہیں کہ میں نے رپورٹس بدلی تھی۔ میرے کہتے ہی لائبہ بھابھی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ میں اسامہ سے نفرت کرتا ہوں، اس کا اظہار کرنے سے میں کبھی نہیں چکتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ میری اسامہ کی بری طرح لگتی ہے۔ وجہ میرے پاؤں تھے، جنہیں میں نے بچپن میں اسامہ کو ایک گاڑی کے آگے آنے سے بچاتے ہوئے کھو دیے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ میرا شکریہ ادا کرتا، مجھ سے محبت کرنے لگتا، جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ ہم دونوں کی مائیں بھلے ہی الگ تھیں، باپ ایک ہی تھا، ستیلے بھائی تھے، لیکن اس کے باوجود میں شروع سے ہی اس کی محبت کا طالب رہا تھا، اس کی توجہ چاہتا تھا خود پر، جیسے ہر چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے چاہتا ہے۔ لیکن اس نے تو الٹا مجھ پر غصہ کیا کہ کس نے کہا تھا میرے پیچھے آ کر مجھے بچانے کے لیے؟ مر جانے دیتے مجھے۔ وہ اتنا سنگ دل تھا کہ مجھے ہسپتال میں دیکھنے تک نہیں آیا، جبکہ میں نے اپنے پاؤں کھو دیے تھے اس کے لیے۔ موم بھی مجھ سے بہت وقت تک ناراض رہی۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اسامہ اس گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتا اور ساری جائیداد میری ہو جاتی، ان کے بیٹے کی۔ لیکن میں نے بے وقوفی کی، جسے میری موم بے وقوفی کہتی تھی، اسے میں اپنی محبت کا نام دیتا تھا۔ اور محبت ایسی ہی ہوتی ہے، بے لوث، اندھی، بغیر کسی بدل کے کی جانے والی۔ مجھے اسامہ کے لائبہ کو سب سے ملانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اس طرح میرا ہی فائدہ تھا۔ اگر اسامہ فردین سے شادی نہیں کرتا تو آٹومیٹکلی اس کی CEO کی سیٹ میری جھولی میں آن گرے گی، اور جھولی میں آیا پھل کس سے برا لگتا ہے؟ اگر اجازت ہو تو میں جا سکتی ہوں سر؟ لائبہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے ہوئے میرے سامنے ہی تیکھے لہجے میں اسامہ کو مخاطب کر کے استفسار کرنے لگی۔ نہیں، بیٹھ جاؤ۔ اور تم کباب میں ہڈی کیوں بنے بیٹھے ہو؟ چلو اٹھو، ہو گئی میٹنگ ختم، اب تم جا سکتے ہو۔ لائبہ کو بٹھا کر میری جانب دیکھ نروٹے سے لہجے میں کہتے اس نے مجھے باہر کا دروازہ دکھایا۔ جا رہا ہوں، گھر تو جیسے ہے نہیں تم لوگوں کے پاس، کباب میں ہڈی۔ میں منہ بسور کر بڑبڑایا، پھر اپنی چیئر پر لگا بٹن دبا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ میرا سیکریٹری فوراً آیا اور میری ویل چیئر کھسکا کر مجھے لے جانے لگا۔ میٹنگ روم سے باہر مجھے سامنے ہی محرو بی بی نظر آئیں۔ ان کی گود میں آمنہ تھی جو رو رہی تھی۔ وہ اسے مسلسل ہاتھوں کو ہلا ہلا کر چپ کرانے کی سعی میں لگی تھی۔ میرا شدت سے دل چاہا اسے گود میں لینے کا، اسامہ سے لاکھ لڑائی و نفرت سہی، مگر وہ ہمارا خون تھی، میری بھتیجی۔ میں خود کو روک نہ سکا۔ مجھے دیں، میں چپ کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی ننھے بچے کو گود میں لینے جا رہا تھا۔ ہاتھوں میں تھوڑی لرزش تھی۔ انہوں نے بھی ڈرتے ڈرتے مجھے آمنہ کو دیا۔ اوہ، رو مت، چاچو کو ویسے بھی بچوں کو سنبھالنے کا ایکسپیرئنس نہیں ہے، اس لیے دوسروں کے سامنے تھوڑی عزت رکھ لو۔ میں نے اس کے کان کے پاس ہلکے سے سرگوشی کی، ساتھ ساتھ ہلکے ہاتھوں سے اسے ہلاتا بھی رہا۔ میرا سیکریٹری اور محرو بی بی مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ ہوں۔ حیرت و بے یقینی سے وہ دونوں مجھے تکتے رہے، لیکن میں نے انہیں اگنور کیا۔ میرا سارا دھیان صرف آمنہ کی جانب تھا۔ اس نے اچانک اپنے ننھے ہاتھوں سے میری انگلی پکڑی اور بالکل خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی ننھی آنکھیں مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ ایک بالکل نیا احساس تھا میرے لیے۔ اتنے غور سے مت دیکھو، مانا میں نے رپورٹس بدلوائی تھی، لیکن بعد میں نے تمہارے ڈیڈ کو بتا بھی دیا تھا، اوکے؟ اس کی چھوٹی خوبصورت چمکتی آنکھیں مجھے گلٹی کر رہی تھیں، بہت زیادہ گلٹی۔ میں نے فوراً اقرار جرم کیا، ساتھ ساتھ اسے جتایا بھی تاکہ وہ اپنے چاچو سے بدظن نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا اسے کیا سمجھ آیا، لیکن وہ ہلکا سا مسکرائی، اور اس کی مسکراہٹ اتنی پیاری تھی کہ میرا دل چاہا اسے اپنے پاس ہی رکھ لوں۔ اسامہ کو خدا نے ہر نعمت سے ہی نواز دیا تھا، اتنی خوبصورت اور کیوٹ بیٹی، جبکہ وہ تو ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا۔ کہیں نہ کہیں میں جیلس ہوا۔ آمنہ، ابھی سے فیصلہ کر لو، کیونکہ یا تو تم اپنے ڈیڈ کی ٹیم میں ہونے والی ہو یا اپنے چاچو کی۔ میں بتا دوں، تمہارے چاچو زیادہ ہینڈسم اور ذہین ہیں، جو تم دیکھ بھی رہی ہوگی، اس لیے میری ٹیم میں آنا زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ میں اسے ابھی سے اپنی ٹیم میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم چاچا بھتیجی واقعی ایک اچھی ٹیم بن سکتے تھے۔ اسامہ، میں دوبارہ بات کرنے کی کوشش کروں گا ڈیڈ سے۔ میں نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھائے انگوٹھوں کو آپس میں رگڑتے، نظریں سامنے شیشے کے گلاس پر ٹکائے سنجیدگی سے کہا۔ جواب میں خاموشی آئی، تو میں نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ سبز رنگ آنکھیں مجھے ہی تک رہی تھیں۔ ہم دونوں کی آنکھیں ملی۔ جہاں میری آنکھوں میں شرمندگی تھی، وہیں اس کی آنکھوں میں شدید بیزاریت۔ مکھی اڑانے والے انداز سے اس نے ناک کو ہلکا سا انگلی سے ٹچ کیا، اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دنیا جہاں کی کوفت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا۔ اس نے لب کھولے، شاید وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے سر جھٹکا اور باہر کی جانب جانے لگی۔ سنو،
میری آواز پر اس کی سینڈل کی ٹک ٹک کرتی آواز تھمی۔ میں بغیر اس کی جانب مڑے بھی محسوس کر سکتا تھا کہ وہ رک گئی ہے۔ میں فرزین سے معذرت کر لوں گا، جیسے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولی، لیکن اس کے باوجود میں اس کی چپتی ہوئی نظروں کو اپنی پشت پر محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کبھی تمہیں سائیڈ بزنس کے طور پر نہیں لیا۔ میری آواز دھیمی ہوئی، مگر مجھے یقین تھا وہ سن رہی ہے۔ میری بات سنتے ہی میں نے محسوس کیا کہ اس کے سینڈل کی ٹک ٹک میری قریب آ رہی ہے۔ وہ واپس آئی، چیئر کھسکا کر میرے قریب کی اور بڑی شان سے بیٹھی، گردن اکڑا کر، پھر بغور میری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ کیا چاہیے اب آپ کو؟ میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ بغیر کسی وجہ کے مجھ پر اتنے مہربان ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کی محبوبہ کی کڈنی ایکسپائر ہو گئی ہے اور آپ میری کڈنی کا سوچے بیٹھے ہیں تو سوری، میں مر جاؤں گی، آپ کی محبوبہ کو اپنی کڈنی نہیں دوں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک خاصا جتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا چاہیے مجھ سے؟ الجھ کر استفسار کیا۔ پہلے ہی بتا چکا ہوں تمہیں، نرمی سے یاد دہانی کرائی۔ مجھے آپ پر اعتبار نہیں، وہ کاٹدار نگاہوں سے مجھے تکتی خررا کر بولی۔ کوئی بات نہیں، میں کہہ بھی نہیں رہا کہ مجھ پہ اعتبار کرو، وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی آ جائے گا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں اپنی جگہ سے ذرا آگے ہو کر اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔ میری بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچا۔ اس کے ہاتھ کی نرمی میرے ہاتھ میں ہی رہ گئی تھی، جس پر میں ہلکا سا مسکرایا۔ دل چاہا اپنے ہونٹوں سے لگا کر بوسہ لوں اس لمس کا جو اس لمحے میرے ہاتھ میں تھا، لیکن اب میں اس کے سامنے اتنا زن مرید بھی نہیں بن سکتا تھا، اس لیے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ وہ نہیں جانتی کس قدر تڑپ تھی اس دل کو اس کی۔ مسٹر اسامہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ اچانک مجھے خود پر بھروسہ دلانے کی کوشش کر ہی کیوں رہے ہیں، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کے پاس ہزاروں آپشنز ہیں مجھ جیسے۔ وہ مسکرا کر طنزیہ بولی نہ سمجھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ اس کی سبز رنگ آنکھیں مکمل سرخ تھیں۔ کیونکہ میں نے کہتے ہی اس کا ہاتھ دوبارہ تھاما۔ میں جان گیا ہوں، میں اس کے نزدیک ہوا۔ اس دل کو تم جیسی نہیں چاہیے، ہرگز نہیں۔ وہ ہاتھ کھینچ رہی تھی چھڑانے کے لیے اپنا، لیکن میں نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اسے صرف اور صرف تم چاہیے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں گہری بولتی نگاہ سے تکتے کہا۔ تو وہ ساکت ہوئی، منجمد ہوئی، جیسے سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ کچھ ثانیے یوں ہی خاموشی سے بیتے۔ کچھ لمحوں کو دل چاہتا ہے انسان قید کر لے، یہ بھی ایسا ہی ایک لمحہ تھا، دل اور روح کو سکون بخشنے والا۔ جب عقل بٹ رہی تھی نا، تو یقین کریں میں وہاں چھنی لے کر نہیں کھڑی تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ ابھی میں سمجھ پاتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اس سے قبل ہی اس نے زور سے میرے ہاتھ پر جھک کر کاٹا۔ آہ! میں نے کرراہ بھر کر تیزی سے ہاتھ جھٹکا۔ اپنے ہاتھ آزاد کرواتے ہی وہ فوراً اٹھ کر چل دی۔ السلام علیکم جناب، تو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ابھی رائٹر صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جتنا ممکن ہے وہ ناول پہنچا سکتی ہیں، وہ کوشش کر رہی ہیں کہ پہنچا دیں، اور ہم لوگوں سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ تھوڑا تحمل سے کام لیں اور ان کے حق میں جو ہے وہ دعا کرتے رہیں۔ تو پھر آپ یاد رکھیے گا دعاؤں میں مجھے، صحیح ہے؟ اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔